السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں دی تھیں، لیکن اس وقت دونوں صاحبزادیوں کی عمریں کتنی تھیں، اس بارے میں تاریخ کی کتابوں میں باوجود تلاش کے کوئی حتمی رائے قول یا عبارت تو نہیں مل سکی۔ تاہم اگر دونوں صاحبزادیوں کی تاریخ پیدائش و وفات اور درمیانی واقعات کا تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بغور جائزہ لیا جائے تو تاریخی واقعات و شواہد اور خارجی قرائن کے ذریعے کسی حد تک دونوں صاحبزادیوں کی بوقت نکاح عمر کے بارے میں تقریباً حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی تو ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے عقبہ سے ہوئی، لیکن اس نے ابو لہب کے کہنے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور نبوت کے 5ویں سال دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ لہٰذا 7 سال قبل از اعلان نبوت اور 3 یا 4 سال بعد از اعلان نبوت، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال تھی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ہوئی، اس لیے اگر آپ کی پیدائش کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے 1 سال بعد مانا جائے تو نبوت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال بنتی ہے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 2 ہجری کو ہوا، اور اہل تاریخ و سیرت کا اتفاق ہے کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کا اعلان نبوت کے وقت تقریباً 6 سال تھی۔ اس کے بعد 13 سال مکہ میں اور 3 سال بعد از ہجرت، تو یہ کل ملا کے 22 سال بنتے ہیں، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 22 برس تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی؟ ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آ جائے، اس بوڑھے باپ کی کمر توڑ کر رکھ دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے 2 لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے کر دی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئیں اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا، مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے، بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے داغا۔ انہیں بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے کہ جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہیں کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دہکا کر اس پر حضرت خباب کو چت لٹا دیا اور یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے کہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، اور پھر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھوک پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کہ اے بلال صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بہت چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکمل طور پر اپنے نبی ہونے کا کھلا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا برا ہو تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کے دو بیٹوں عقبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کڑے دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کیے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہتے، لیکن بدنصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیا اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا، اور پھر عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔
جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر سے نیچے گرے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر غر پڑنے والا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے کہ اے عتبہ، جہاں میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ بولا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے اس پر حملہ بول دیا اور چیڑ پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالِ نورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹی عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عقبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے عقبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، اس لیے کسی درندے کے حملے کا مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عقبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلہ والوں نے عتبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پر حملہ کرنے کی بجائے سوئے ہوئے لوگوں کے سونگنا شروع کر دیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خروش نہیں ماری، جس سے یہ لگتا کہ یہ بھوکا نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخر اس بندے تک پہنچ گیا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اس کی بو اسے محسوس نہیں ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کر رک گیا۔
اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی اور اسی لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پر چھلانگ لگا دی اور ابو لہب کے بیٹے عقبہ کے بستر پر جا پہنچا۔ جو شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عقبہ کو دیکھتے ہی خون خوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتبہ کے سر کو اپنے خون خوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قافلے والے بھی جاگ گئے، مگر اس شیر کی دھاڑ ہی اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا، اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عقبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کر کھایا۔ شیر نے صرف عتبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عقبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق سکھا دیتا ہے، آخرت کا عذاب تو ابھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ جس بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کو پامال کیا، اس کا انجام عبرتناک ہوا، اور عقبہ کا سر چبانے والے شیر جیسے شیر آتے رہے ہیں اور رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ محترم ساتھیو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی ادائیگی درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔